آپ کے والد کو ہم نے آپ کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. ان کے ساتھ کیا ناانصافی ہوئی ہے؟ ایویڈنسز پرووائڈ اگر کیے جاتے تو آپ کو لگتا ہے ناانصافی کس طرح ہوئی ہے؟ دیکھیے ارم، یہ میں تو نہیں کہہ رہی کہ ناانصافی ہوئی ہے، اور نہ ہی یہ اب پورا پاکستان کہہ رہا ہے. یہ جج صاحب خود کہہ رہے ہیں جنہوں نے میاں صاحب کو سزا دی تھی، اور وہ نہ صرف یہ کہہ رہے ہیں بلکہ وہ پورا بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو ایک آبسین ویڈیو، ایک آف پرسنل نیچر ان کو دکھا کے کس طرح ان کو بلیک میل کیا گیا ٹو پنشنگ نواز شریف، انٹو پنشنگ نواز شریف ود دس آبسین ویڈیو آف ہز. تو یہ تو میں اب نہیں کہہ رہی، یہ تو جج صاحب خود فرما رہے ہیں. لیکن اس کو آئسولیشن میں ہم نہیں دیکھ سکتے. اس کو آئسولیشن میں ہم اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ یہ پورا ایک ویب آف لائز ہے، ایک پورا چین آف سیکوینس آف ایونٹس ہے جو کلمینیٹ کیا ہے انٹو دا ڈیسیژن جو میاں صاحب کو کیا گیا ہے، سزا دی گئی ہے. اور آپ یہ دیکھیں اس کے اندر کیا کیا چیز شامل ہے. رائٹ فرام دا پیناما جو سازش ہوئی تھی، میں اس کو سازش کہتی ہوں، اور وہ پیناما کہاں جا کے اینڈ ہوا؟ وہ اقامہ میں جا کے اینڈ ہوا. اور اقامہ کو دنیا جانتی ہے کہ اقامہ از اے ریزیڈنٹ ویزا، اور اس میں ایک امیجنری جو سیلری ہے وہ نہ لینے پہ ایک 22 کروڑ کے پرائم منسٹر کو آفس سے نکال دیا گیا، ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. لیکن بات وہاں ختم نہیں ہوئی. جے آئی ٹی بنی، جس کو میں کہتی ہوں واٹس ایپ جے آئی ٹی، واٹس ایپ پہ بنی. وہ کس طرح بنی وہ پوری دنیا کو پتہ ہے، مجھے اس کے ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد جو کیئرفلی چوزن ججز، اب ناؤ وین آئی سے کیئرفلی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں ججز کا کہ کون سا جج جو ہے وہ امینیبل ہے، کون سا جج جو ہے جس کی کوئی چیز اٹھا کے ہم اس کو بلیک میل کر سکتے ہیں. اور پھر کیئرفلی چوزن ججز، اور پھر جو اکاؤنٹیبلٹی کی پروسیڈنگس تھیں ارم، اس میں 6-8 مہینے اوور 120 پیشیاں میں خود تھی وہاں پہ. تو بالکل لاپ سائڈڈ پروسیڈنگس جو تھیں. مجھے وہ کرسٹوفر مارلو کا پلے یاد آ جاتا ہے، الیزبیتھن ٹریجڈی جو تھی، ڈاکٹر فاسٹس، جس میں ہی ہیڈ ٹو سیل ہز سول ٹو دا ڈیول. تو اس طرح سے یہ والے ججز انہوں نے اٹھائے، اور جس طرح سے پورا کیری آؤٹ کیا، ایگزیکیوٹ کیا وہ پورا گیم پلان. اور اس میں کچھ انفارچونیٹلی میڈیا کے ایلیمنٹس بھی شامل تھے. کچھ تو آئی تھنک وہ لوگ تھے جو ریڈیلی ایک تیار ہوتے ہیں ہر پولیٹیکل لیڈر کے اوپر الزام لگانے کے لیے، اور کچھ کو انہوں نے پوری طریقے سے جو ہے وہ کس کمزوریاں ہوتی ہیں لوگوں کی، یا ڈرا کے، دھمکا کے، اونرز کو ڈرا کے، جرنلسٹ کو ڈرا کے، اور سبجوگیٹ کر کے وہ پورا ایک ویب آف لائز جو ہے وہ کانکاکٹ کیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں، نیب کورٹ میں جن دنوں ہم جا رہے تھے تو ان دنوں ایک ویڈیو بھی آئی تھی. ایک جرنلسٹ نے اس کو شوٹ کیا تھا کہ ایک کرنل صاحب نکل رہے تھے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے، اور جب ان کو پکڑا انہوں نے تو انہوں نے ایسے اپنا منہ جو ہے وہ کیمرہ سے، اپنے موبائل کے فلیپ سے انہوں نے چھپا لیا. تو وہاں سے آپ شروع ہو جائیں، اور پھر آن اینڈ آن اینڈ آن. جسٹس صدیقی صاحب جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جو ہیں، جب انہوں نے یہ بات پبلکلی کہہ دی کہ مجھے پریشرائز کیا جا رہا تھا اور مجھے کہا جا رہا تھا کہ مریم اور نواز شریف کو آپ نے بیل نہیں دینی، تو جب بیل نہیں دینی تھی اور جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو وہ بیچارے خود آج جسٹس کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں. ان کو بھی ایک ان کی اگزامپل بنا دی گئی. آپ نے بھی بات کی جج ارشد ملک ویڈیو لیک کنٹروورسی کی. آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پاس اور ایویڈنسز ہیں. آر یو ہولڈنگ بیک؟ آئی ایم ناٹ ہولڈنگ بیک، آئی ایم جسٹ ایکٹنگ ویری ریسپانسبلی. اور آئی کوڈ بی ریکلیس، لیکن میں پاکستانی ہوں ارم، ایک بیٹی تو ہوں، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے باپ کے لیے جو ہو سکے کروں. آئی کین ٹیک اے بلٹ فار ہم، لیکن میں ساتھ ساتھ ایک پاکستانی ہوں. اور میرا مقصد جو ہے وہ اداروں کے ساتھ لڑائی نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں رول آف لا ہو، پاکستان میں جو ڈیموکریٹک پرنسپلز ہیں، ڈیموکریٹک آئیڈیلز ہیں، ان کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر اپنی
कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है, अगर वो कहता है कि मुझे लोगों ने ये इज़्ज़त दी है और मुझे लोगों ने ये वोट दिया है और हुकूमत चलाना जो है वो मेरा काम है एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो वो फिर उसको कानून और आइन पे चलने की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए. मेरी तो इतनी सी बात है. और अगर आपने सज़ा दे दी है और अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, जज खुद कह रहा है कि मुझे ब्लैकमेल किया गया और ये झूठी सज़ा मुझसे दिलवाई गई और एक पाई की करप्शन मियाँ साहब के ऊपर साबित नहीं हुई, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि इंसान और क्या करे. और मुझे ये कहा जाता है आप कोर्ट क्यों नहीं जाती. भैया आपने ये जो इल्ज़ामात मियाँ साहब पे लगाए थे ये कोर्ट में बाद में लगे थे, पहले मीडिया पे लगे थे. एक तासुर ये है कि मरीम नवाज़ की जो पॉलिटिक्स है वो कन्फाइंड है वालिद के साथ नाइंसाफ़ी होने का जो आप क्लेम करती हैं. मरीम नवाज़, क्योंकि आप जानती हैं पाकिस्तान की तारीख़ में फ़ौज और सियासतदानों के दरमियान ताकत की जंग जो है वो हमेशा रही है. मरीम नवाज़ की सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस पर क्या टेक है. पहले तो आपने कहा कि मरीम नवाज़ की जो जंग है वो उसके वालिद तक महदूद है. ये गलत है, क्योंकि मरीम नवाज़ का जो वालिद है वो बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है. वो 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान का इलेक्टेड लीडर है, सबसे सीनियर मोस्ट लीडर है. पाकिस्तान के करोड़ों अवाम उनको फॉलो करते हैं, उनको लीडर मानते हैं और इस मुल्क के लिए उनकी बहुत खिदमात हैं. और उनसे जुड़ा है इंसाफ और कानून का और आइन का इशू, जो मेरा नहीं, वो हर पाकिस्तानी का इशू और होना चाहिए. मैंने आपको जैसे अभी पहले अपने आंसर में बताया कि ये जो एक पूरा फसाड बना के अकाउंटेबिलिटी का जो किया जाता है, ये सिर्फ नवाज शरीफ का मसला नहीं, पाकिस्तान के 18 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ यही कुछ हो चुका है. बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक इल्ज़ाम में फांसी दे दी गई, किसी को गोली मार दी गई, किसी को जला वतन कर दिया. तो ये मैं मरीम नवाज़ अपने वालिद का सिर्फ मुकदमा नहीं लड़ी, मैं बड़ी प्राउडली उनका भी मुकदमा लड़ी हूँ, क्योंकि मैं एक बेटी हूँ, मुझे उससे अलग नहीं किया जा सकता. ये रिश्ता बहुत सेक्रेड है और इसको और बड़ा अच्छा रिश्ता है. और अगर उनके लिए मैं एफर्ट नहीं करूँगी तो कौन करेगा. और पाकिस्तान के अवाम जिस तरह मेरे साथ खड़े हुए हैं, जिस तरह उन्होंने मुझे इस चीज़ के ऊपर हौसला दिया है, तो मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ. तो ये हमारी एक जॉइंट स्ट्रगल है, तो ये सिर्फ नवाज शरीफ तक महदूद नहीं है. दूसरा, आपने सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस की बात की. जो इम्बैलेंस है वो इन द फर्स्ट प्लेस होना ही नहीं चाहिए. उसकी वजह ये है कि जो हमारा कानून है, हमारा आइन है, वो जो ग्रीन बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर हर इदारे का रोल, उसका डोमेन, उसकी अथॉरिटी कंप्लीटली क्लियरली आउटलाइंड है, डिफाइंड है और एनश्राइंड है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. उसमें सुप्रीम क्या है? पीपल्स विल, पीपल्स पावर, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स. हुकूमत चलाना पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स का काम है. तो अगर उस बैलेंस को एक तरफ ज़बरदस्ती पावर और माइट के ज़रिए टिल्ट करने की कोशिश की जाएगी तो वो इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होगा, वो डिज़ास्टर हो जाएगा, जो हम अब देख रहे हैं. और अब देखें, पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली जो हिस्ट्री है ना, वो उसमें डेमोक्रेसी, इट इज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान. तो जमहूरियत जो इसमें है ना, वो 70 साल से सस्पेंडेड रही है, कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली. डायरेक्ट टेक ओवर्स, इनडायरेक्ट टेक ओवर्स और कभी कभी इंडॉक्ट्रिनेशन के ज़रिए. तो वो सस्पेंडेड रही है. तो अपनी पसंद की जो डेमोक्रेसी है उसको उतना सा वो फसाद है उसको इस्तेमाल कर लिया. तो पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को इट हैज़ नेवर बिन अलाउड टू ट्रूली टेक रूट. और जब आप ये इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं तो एक टर्मोइल क्रिएट होता है. और उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आपकी जो पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो सामने आती है. और कोई भी दुनिया का मुल्क उठा के देख लें जो पॉलिटिकली अनस्टेबल हो, जिसमें पॉलिटिकल अनरेस्ट हो, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता. इसलिए पाकिस्तान को बार बार ब्रेक लग जाती है. और अब हम 2019 के अंदर 2018 के इलेक्शंस के बाद हम क्या देख रहे हैं? हम डिक्टेटरशिप तो नहीं देख रहे, हम मिलिट्री टेक ओवर तो नहीं देख रहे, लेकिन हम उसके रेमिनेंट्स देख रहे हैं, हम उसके वेस्टेजेस देख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ द सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर.
وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کی انکارنیشن جو ہے وہ عمران خان صاحب ہیں، جو جمہوریت کو پاؤں کے نیچے روندنے پہ بھی تیار ہوں گے، جو جمہوریت کو بیک سٹیپ کرنے پہ بھی تیار ہوں گے، جو پاکستان کے لوگوں کی ول ہے اس کو وائلیٹ کرنے کو بھی تیار ہوں گے، جو بیلٹ باکس کی سینکٹٹی ہے اس کو بھی وائلیٹ کرنے کو تیار ہوں گے 2% کے اقتدار کے لیے، چند دنوں کے، چند مہینوں کے اقتدار کے لیے. تو میرے لیے تو یہ ناقابل معافی جرم ہے کہ آپ ڈیموکریٹک پرنسپلز کو قربان کر کے، آپ جمہوریت کے ایسنس کو قربان کر کے، آپ لوگوں کی ول پہ ڈاکہ ڈال کے آپ اقتدار کے جو رنگز ہیں آپ وہ کلائم کرتے ہیں. تو میری نظر میں اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے. لیکن یہ ایک پرسنل گناہ نہیں ہے، وہ بھی ارم آپ یہ دیکھو کہ اس کا افیکٹ کتنا فار ریچنگ ہے. 22 کروڑ آج وہ اقتدار کا شوق جو ہے وہ بھگت رہے ہیں. بلاول بھٹو نے ایک ٹرم کوائن کی کہ عمران خان جو ہے وہ سلیکٹڈ پی ایم ہیں. آپ بھی اب یہ استعمال کرتے ہیں اپنے ٹویٹر میں بھی اور بات کرنے میں بھی. کس نے سلیکٹ کیا انہیں؟ ان کو پیپل آف پاکستان نے الیکٹ نہیں کیا، اور یہ میں صرف میں نہیں کہہ رہی، پوری دنیا نے دیکھا. اور یہ لفظ اتنا برا کیوں لگتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ سچ ہے. صرف سچ سے ڈر لگتا ہے، جھوٹ سے انسان کو ڈر نہیں لگتا. میرے بارے میں 1000 جھوٹ بولتے رہے، جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو مجھے کیا پرواہ ہے. تو جو آپ نے پارلیمنٹ میں یہ لفظ بین کر دیا، اور پارلیمنٹ میں بین کرنے کے بعد آپ پوری دنیا سلیکٹڈ 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 بول رہی ہے، تو اگر آپ سلیکٹ نہیں ہوئے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ یہ کہیں میں سلیکٹڈ نہیں ہوں، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ سلیکٹڈ ہیں، وہ الیکٹڈ نہیں ہیں. اور جس طرح ان کو سلیکٹ کیا گیا بڑی انٹرسٹنگ ہے سٹوری پوری. وہ 3 سٹیجز میں الیکشن کو کمپلیٹلی رگ کیا گیا. ایک سٹیج ہے پری الیکشن سٹیج، جو کہ شاید الیکشن سے 1-2 سال پہلے شروع ہو گئی تھی. پھر پولنگ ڈے رگنگ جو ہے، جس میں بریزنلی بلیٹنٹلی سارے ماسک اتر گئے اور پورا اس طرح سے انہوں نے اس کو کھل کے سامنے آ گئے، رزلٹس روک لیے. اور اس کے بعد پوسٹ پول رگنگ جو آج تک جاری ہے. اب وہ رگنگ سے ہراسمنٹ میں بدل گئی ہے، فاؤل پلے میں بدل گئی ہے، لیکن آج تک جاری ہے. تو پہلا جو اس کا پری پول ہے، اس کو میں آپ کو صرف یادداشت، کیونکہ انسان کی بہت لمبی نہیں ہوتی، تو میں ذرا یاد دہانی کے لیے کہ اس میں چن کے پی ایم ایل این کے وننگ کینڈیڈیٹس کی لسٹ بنائی گئی، ان کو ایئر مارک کیا گیا. پھر ان کو کانٹیکٹ کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ این کے پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑنا، پی ٹی آئی میں جاؤ. اور جو بیچارے، تو ویسے میں داد دیتی ہوں پی ایم ایل این کی، اس دفعہ پہلی دفعہ ہے کہ پی ایم ایل این ٹوٹی نہیں. اور پھر پولنگ ڈے پہ آپ نے دیکھا کس طرح ریزلٹس روک لیے گئے، کس طرح نون کے ووٹرز کو ڈسکریج کیا گیا، اور اس کے بعد ریزلٹس روک لیے گئے جب تک وہ ڈیزائرڈ نمبر جو ہے وہ اچیو نہیں ہوا. اتنا کچھ کرنے کے بعد 4 ووٹوں پہ یہ حکومت کھڑی ہے. تو آپ سوچیں کہ ریگنگ کا جو میگنیٹیوڈ ہے وہ کیا ہوگا. اور اس کے بعد جو پوسٹ پول ریگنگ ہے وہ آج تک جاری ہے. اس میں جو کھڑا ہو کے ان کی جو ہسٹورک فیلیئرز ہیں، ہسٹورک انکمپیٹنس ہے، اور جو نالائکی ہے، نااہلی ہے، جو اس کے بارے میں بات کرے گا اس کی زبان بند کر دی جائے گی. آپ دیکھ لیں کہ یہ حکومت کہاں کھڑی. ذرا سی وہ جو اداروں کی سپورٹ ہے نا، وہ بیساکھی ہٹائیں ان کے ہاتھ سے، پھر دیکھیں یہ منہ کے بل زمین پہ گریں گے. ان کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. اور وہ جو میرج آف کنوینئنس ہے نا، وہ بھی ابھی کھل کے سامنے آ جائے گی، پھر پوچھوں گی. یہ بتائیں مریم کہ آپ کی کنوکشن اور کیس کی بات کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لائرز نے ویک کیس پریزنٹ کیا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ کیس جیسے بھی پریزنٹ ہوتا، کیس جیسے بھی لڑا جاتا، اس کا نتیجہ یہی آنا تھا. کیونکہ یہ اکاؤنٹیبلٹی تو ہے نہیں، یہ تو پرسیکیوشن ہے، یہ ریونج ہے. یہ ہر اس شخص کو جو ان کو چیلنج کر سکتا ہے، جس کی عوام میں جڑیں ہیں، جو ان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اس کو راستے سے ہٹانے کا طریقہ ہے. ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اگر پولیٹیشنز جو ہے وہ گورننس پہ زیادہ فوکس کرتے تو جو سپیس، جن قوتوں کی آپ بات کری انہیں نہ ملتی. اگر گورننس پہ فوکس نہ کیا ہوتا تو اتنی بڑی سازش نہ کرنی پڑتی.
یہ ہوا ہی اس لیے ہے کہ the man called نواز شریف was on a winning streak. وہ پہلا بندہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنایا, تیسری دفعہ پرائم منسٹر بنایا, اور اب ہی واز ویل آن ہز وے چوتھی دفعہ الیکٹ ہونے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بائی چانس تو ایسا نہیں ہو سکتا نا. عوام کا رومانس بھی ہوتا ہے, ختم ہو جاتا ہے اگر آپ ڈیلیور نہیں کرتے. یہ جو اب سیاست شروع ہو گئی نا, اس میں آپ ڈیلیور نہیں کریں گے, یو ول بی آؤٹ. تو ڈیلیور کیا تھا نا. مریم نواز آگے کرنے کیا جا رہی ہے, کیا گیم پلان ہے, کس طرح سے آپ اپنے خلاف ان سازشوں کو لڑیں گی, اور جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اسپیس کم کی جا رہی ہے لوگوں میں جو پاپولر ہیں لیڈرز, ان کی یہ اسپیس واپس کیسے لیں گے؟ دیکھیں یہ بہت دیر نہیں چل سکتا. مریم نواز کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی, ابھی تو میں ریلیز ایڈریس کروں گی, پروٹیسٹ ریلیز ہیں, جس کے اندر میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ صرف نواز شریف صاحب کی رہائی کے لیے وہ ریلی نہیں ہوگی, وہ رول آف لاء کے لیے بھی ہوگی, وہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے بھی ہوگی, وہ ووٹ کو عزت دو کے لیے بھی ہوگی, اور اس سے ایسوسیٹڈ جتنی چیزیں ہیں وہ اس سب کے لیے میں لڑوں گی. میں میڈیا کے اوپر جو پابندی لگی میں اس کے لیے بھی لڑوں گی. جو ہیومن رائٹس پہ, جو آپ کے فریڈم آف ایکسپریشن پہ, فریڈم آف میڈیا پہ, پریس پہ جو پابندی لگی میں اس کے لیے بھی لڑوں گی. وہ جو تاجر برادری, جو سیلری کلاس, جو عام آدمی جس کی 20,000 روپیہ تنخواہ ہے, جس کے گھر میں اب فاقے آ چکے ہیں اتنی مہنگائی کی وجہ, میں اس کے لیے بھی لڑوں گی. تو یہ تو میرا ابھی ایجنڈا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے حالات تبدیل ہوتے جائیں گے, میں اپنی اسٹریٹجی ساتھ ساتھ میری بھی ایوالو ہو رہی ہے. دیکھو ارم, بات یہ ہے کہ ٹریڈیشنلی آئی تھنک ہر سوسائٹی میں, چاہے وہ ایسٹرن ہو یا وہ ویسٹرن سوسائٹی ہو فار دیٹ میٹر, ود اے ویرینگ ڈگری, جو ایک میزوجنسٹ مائنڈ سیٹ ہے وہ ایگزسٹ تو کرتا ہے. اور اس میں جو خاتون لائم لائٹ میں ہوتی ہے, جو خاتون پبلک آئی میں ہوتی ہے, جو خاتون اسپیشلی لیڈنگ, کسی بھی لیڈنگ رول میں ہوتی ہے, تو اس کے اوپر ایک تو کرٹیسزم بھی ذرا ہارش ہوتا ہے. اس کے اوپر جو تنقید ہے یا اس کو جو وہ ذرا زیادہ اسکیدنگ ہوتا ہے, ذرا زیادہ ہارش ہوتا ہے, اس کو جج جو ہے وہ ذرا ہارشلی کیا جاتا ہے. اور اگر ایک خاتون کے اندر کوئی فارمڈ آئیڈیلز ہیں, کوئی پرنسپلز ہیں, کوئی آئیڈیالوجی ہے, کوئی کنوکشن ہے, کوئی اصول ہیں, اور کوئی وہ کچھ اپنے لیے کوئی نیش کاو کرنا چاہتی ہے, اپنے لیے کوئی کام کرنا چاہتی ہے, تو اٹ ول آلویز بی ویوڈ ود اے لٹل سسپیشن. اس کو لوگ کبھی کنسیٹ کا نام دے دیں گے, کبھی لوگ اس کو نیگیٹیولی ایمبیشس کا نام دے دیں گے. تو یہ جو آئیڈیا ہے کہ ایک خاتون ہو کر بھی اس کے آئیڈیلز ہو سکتے ہیں, اس کے پرنسپلز ہو سکتے ہیں, اس کی فلسفی ہو سکتی ہے, اس کے پولیٹیکل انکلینیشنز ہو سکتے ہیں, اس کی ایک کنوکشن ہو سکتی ہے. تو اس چیز کے اوپر کپڑوں سے, جوتوں سے, اپیرنس سے, آپ کی جو ایک فزیکل ایٹریبیوٹس ہیں ان سے توجہ ہٹا کے اس کی کمپٹنس پہ توجہ لے کے آنی, اس کی جو پرفارمنس ہے, جو اس کا محنت ہے, اس پہ توجہ لے کے آنی ایک بہت مشکل کام ہے. اور یہ کام مجھے اپنی پارٹی میں بھی کرنا پڑا ہے, کیونکہ میری پارٹی جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون, وہ ہسٹوریکلی بھی, ٹریڈیشنلی بھی, انٹرنزکلی بھی جو ہے وہ میل ڈومینیٹڈ ہے. تو مجھے اپنے آپ کو منوانے کے لیے اس پارٹی میں مجھے بہت سیکریفائسز دینے پڑے, اور مجھے ایک عام آدمی سے زیادہ محنت کرنی پڑی ہے. مجھے جیل جانا پڑا ہے, 3 مہینے کی میں بے گناہی میں جیل کاٹ کے آئی ہوں. وہاں پر میں نے برتن بھی دھوئے ہیں, میں نے وہاں پہ کپڑے بھی دھوئے ہیں, میں نے وہاں پہ چوہوں والا کھانا بھی کھایا ہے, اور میں نے وہاں پہ ایک چارپائی پہ گزارا کیا ہے, اور مجھے اس چیز کا کوئی افسوس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو پرزنس ہوتے ہیں دے آر دا بیسٹ ٹریننگ اسکولس. تو میری تو بڑی اچھی ٹریننگ ہوئی ہے, مجھے کروسیبل میں ڈالا ہے انہوں نے, تو بڑا اچھا کیا, میں اور زیادہ اسٹرینتھن ہو گئی ہوں. تو وہ کہتے ہیں نا واٹ ڈزنٹ کل یو میکس یو اسٹرانگ. تو مجھے اپنی پارٹی میں بھی جد و جہد کرنی پڑی ہے, اور اپنے آپ کو منوانے کے لیے اور اپنی جگہ بنانے کے لیے, دو ان انٹینشنلی میں نے ایک اسٹرگل کو لے کے میں آگے چلی. تو اس اسٹرگل کے اندر یہ چیزیں بھی ساتھ ایڈ آن ہوتی گئیں. لیکن جو سب سے اچھی بات ہے نا, ہم کہتے ہیں نا کہ کنزرویٹو سوسائٹی ہے ہماری, اور پاکستان میں اسپیشلی ساؤتھ ایشیا میں ایک بات ارم آپ کو بتاؤں, اور یہ میں بالکل سچ آپ کو بتا رہی ہوں, کہ پارٹی کی طرف سے شاید کبھی ریزسٹنس آئی ہو, یا وہاں پہ مجھے اپنے آپ کو
मनवाने में मेहनत करनी पड़ी. जो मुझे अवाम ने रिस्पॉन्स दिया है ना, उसमें चाहे वो उनकी अफेक्शन हो या सपोर्ट हो या मुझे वेलकम करना हो, उसमें कभी भी मुझे कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नज़र नहीं आई. आई वॉज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड. और आज तक मैं 13 घंटे, अभी जब मैं मंडी भाउदीन गई हूँ 13 घंटे मैं रैली में थी, नॉन स्टॉप, विदाउट ईटिंग, विदाउट स्टॉपिंग. मतलब लेकिन क्या चीज़ है जो मुझे ड्राइव कर रही थी. और फिर मैं वो गाड़ी से बाहर निकल आई. आई हैड टू रिस्पॉन्ड टू द अनप्रेसिडेंटेड वार्मथ एंड अफेक्शन. आई हैड टू रिस्पॉन्ड. मैं फिर गाड़ी से बाहर निकली, मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए कि व्हाई आर यू एक्सपोजिंग योर सेल्फ, तुम्हें पता नहीं है कि कितने दुश्मन है, ख़तरा है. आम लोगों ने ट्विटर पे जिस तरह मुझे लिखा कि मैडम अंदर चली जाएं, प्लीज़ अंदर चली जाएं, हम नहीं अफोर्ड कर सकते, हम डर रहे हैं, ये क्या है. तो वो जो 13 घंटे के रैलीज हैं, वो एक ही उसमें चीज़ है, और वो ये कि जो आवाम की मोहब्बत और सपोर्ट है, इट कीप्स यू गोइंग, इट गिव्स यू अ न्यू लाइफ. मरियम नवाज़ PMLN की लीडर के तौर पर अपनी कामयाबी के बारे में क्या पुरुम्मीद है? देखो इरम, बात ये है कि मेरा कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं है जिसको मैं इन द मोस्ट टिपिकल टर्म्स मैं मेजर करूं सक्सेस और फेलियर में. मेरी एक स्ट्रगल है. और मेरा अगर एक पर्सनल एम्बिशन होता ना कि मैंने यहाँ पहुँचना है, मैंने ये बनना है, तो उसमें फिर मैंने ये रास्ता नहीं अपनाना था बिल्कुल भी. वो रास्ता मुझे आता है, वो रास्ता बहुत सारे लोग आज भी लेते हैं, और वो रास्ता बहुत आसान है. उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने पड़ते हैं. और वो आसान रास्ता है. वो मुझे भी आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है. लेकिन मुझे, आप ये ना समझें कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस रास्ते में इतनी डिफ़िकल्टीज़ हैं. हज़रत अली का कौल है कि हक़ के रास्ते पे जो खड़ा होता है वो अकेला होता है, उसके लिए मुश्किलात होती हैं. तो ये जो रास्ता मैंने चुना है, ये मुश्किल रास्ता है, और उसकी कीमत मैंने बहुत बड़ी चुकाई है पिछले 3 सालों में. देखें, डॉन लीक्स बना मेरे ऊपर, बिल्कुल नाजायज़, मेरा कोई लेना देना नहीं था उससे. उसमें से अल्लाह ताला ने निकाला. पैनामा लीक्स बना मेरे ऊपर, मेरा उसमें कोई ना लेना ना देना, ना मियाँ साहब का कोई लेना देना था. उसमें से मैं गुजर के आई. फिर नैब कोर्ट में मुझे सज़ा हुई, फिर मैं 3 महीने जेल गई, वहाँ मेरी वालदा की डेथ हो गई. उसके बाद आज मेरा वालिद जो है, जो बीमार है, 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर है, 70 ईयर्स ऑफ एज है, वो आज जेल की सलाखों के पीछे है. पार्टी में जो है वो उसके ऊपर इतनी मुश्किलात आई, पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स पे इतनी मुश्किलात आई. तो ये रास्ता आसान नहीं है, ये रास्ता बहुत मुश्किल है. लेकिन मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? मेरे लिए एज मरियम नवाज़ इम्पोर्टेंट है कि मैं तारीख़ की दुरुस्त सिमत पे खड़ी हूँ. जरदारी साहब का इंटरव्यू नहीं चलने दिया. PTM की रैलीज जो हैं वो TV पर अब आपको नज़र नहीं आएंगी. पेमरा ने नोटिस भेजा है. क्या समझती हैं आपके जो कदगनें अब प्रेस फ्रीडम पर लग रही हैं? क्योंकि माजी में डिक्टेटरशिप में ये लगता रहा, विजिबल थी कि कौन कर रहा है, क्या हो रहा है. अब जो कदगनें लग रही हैं वो माजी से किस तरह मुख्तलिफ हैं, और इससे ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस होंगी या हो रही हैं, उन पर मरियम नवाज़ की क्या ठीक है? देखिए, माजी में भी कभी ये कुछ नहीं हुआ. डिक्टेटरशिप जब आती है ना, तो जब मार्शल लॉज लगते हैं तो वो अनाउंस होता है, सबको पता होता है कि सब चीज़ें सस्पेंडेड. लेकिन ये पहली हुकूमत है जिसमें डेमोक्रेसी के फसाड होते हुए भी बदतरीन मार्शल लॉ, सिविलियन मार्शल लॉ, बदतरीन जो ह्यूमन राइट्स की और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की और फ्रीडम ऑफ जो प्रेस है उसकी. आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सेज दैट एवरी सिटीजन शैल हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस. और ये जो सब फ्रीडम्स हैं ये सस्पेंडेड है इस वक्त इरम, बल्कि सस्पेंडेड नहीं है, एक अनअनाउंस्ड बैन है, ना सिर्फ मेरे ऊपर बल्कि हर ओपोनेंट के ऊपर, हर उस सहाफ़ी के ऊपर जो सच लिखना चाहता है, सच बोलना चाहता है, सच कहना चाहता है. और बदतरीन किस्म की जो पाबंदियां हैं वो देखें ना आप. मैं उस दिन मेरा एक इंटरव्यू चल रहा था,
ایک اینکر کے ساتھ انہوں نے ابھی 10 minutes into the interview it was taken off air. Why? صرف اس لیے کہ کوئی سچ نہ بول دے. اتنا ڈر آپ کو سچ سے لگتا ہے. پھر میں وہی کہوں گی کہ اگر اتنا ڈر سچ سے لگتا تھا تو پھر جھوٹ کی سہارا نہیں لینا تھا نا. لیکن کب تک چلے گا یہ بتاؤ مجھے. اور پھر صرف مریم نواز کے اوپر پابندی نہیں لگ رہی. مطلب میں تو کوئی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دے سکتی, میری اسٹیٹمنٹ ٹی وی پہ نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اسٹیٹمنٹ سے وہ پھر 35-40 ترجمانوں کو آ کے حکومت کی میری اسٹیٹمنٹس کے جواب دینے پڑتے ہیں. ان کی نوکری یہی ہے, ان کو اسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ عوام کے مسائل کیا ہیں, ان کے اوپر پالیسیز کیا ہیں, ان کے جواب دینے. ان کو صرف مریم نواز کا جواب دینے کے لیے رکھا ہوا ہے. ایک تو وہ بیچارے مشقت میں آ جاتے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ سچ سے ڈرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ صرف مریم نواز پہ پابندی نہیں, آصف زرداری صاحب کا جو انٹرویو نہیں چلا, صرف پولیٹیشنز پہ یہ پابندی نہیں, یہ پابندی میڈیا ہاؤسز پہ بھی ہے, یہ پابندی جرنلسٹ پہ بھی ہے. ابھی چند دن پہلے 3 جرنلسٹ بڑے وہ ریپیوٹڈ جرنلسٹ ہیں, اور ان کے ٹویٹر ہینڈلز جو ہیں وہ سسپینڈ کر دیے. اور کئی ریناؤنڈ صحافی جن کی ایک اپرائٹ صحافی جو ہیں, جن کا واقعی کام صحافت ہے, میک شفٹ صحافی نہیں ہے وہ, تو ان کی نوکریاں چلی گئیں کیونکہ وہ ٹی وی پہ وہ بکنے کو تیار نہیں ہوئے. تو میڈیا ہاؤسز کو کہا گیا کہ آپ فلاں 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 شخص کا یا تو پروگرام بند کریں, اور پھر پروگرامز بند کیے. جب وہ آرٹیکل لکھتے تھے ان کے آرٹیکلز بھی بند کر دیے, ان پہ پابندی لگ گئی. تو یہ تو پھر کبوتر کی طرح اپنی آنکھیں بند کرنے والی بات ہوئی نا. جو خطرہ سامنے سے آ رہا ہے وہ تو آ رہا ہے, وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا, وہ آپ نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا, وہ تو آ رہا ہے. تو اتنی بدترین جو پابندیاں ہیں نا وہ کبھی کسی کی نہیں لگی, کبھی کسی حکومت میں نہیں لگی. یا تو کہہ دو کہ ہاں مارشل لاء ہے, یا تو کہہ دو کہ ٹیک اوور ہو چکا ہے. تو سویلین مارشل لاء یہ بدترین قسم ہوتی ہے مارشل لاء کی. Thank you so much for your time, Mariam. My absolute pleasure. Thank you.